عباس، حسین کے دل کی طاقت ہے عباس، زینب کی چادر کا محافظ ہے عباس، سکینہ کی آس ہے عباس، کربلا کا مولا ہے عباس، یزید کا خوف ہے عباس، زمانہ کچھ بھی کر لے قیامت تک بلند رہے گا پرچم عباس۔ نعرے علمدار، نعرے علمدار، حسینیت، یزیدیت، محمد وآل محمد صلوات۔ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. اس سے پہلے کہ میں 1434 ہجرہ کے ایام اضحیٰ کے فرسٹ عشرے کا اپنا ٹاپک کربلا سے امام زمانہ تک، اس پر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، ایک دو تین چھوٹی سی چیزوں کو ایکسپلین کرنا یا کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے جس سے دور کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان مجالس میں مسائل فقہ بیان کرنے کا نہ ٹائم ہوتا ہے اور نہ ہی یہ مسائل کا فورم ہے، لیکن تقریر کے دوران کبھی کبھار ایک آدھ مسئلہ بیان ہو جاتا ہے، اور اس کے حوالے سے ایک بات یہ عرض کروں کہ ہمارا مرجع چاہے وہ آیت اللہ سیستانی کی طرح سے مثلاً 82 سال کے ہوں، یا مرحوم آغا خوئی کی طرح سے 95 کے، وہ اپنی زندگی کے لاسٹ موومنٹ تک ریسرچ کرتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک بار وہ مرجع کے لیول پہ پہنچ گیا اور اب اسے کوئی چیلنج کرنے والا نہیں رہا تو اس کی اسٹڈی یا اس کی ریسرچ کمپلیٹ ہو گئی، نہیں، وہ اپنی موت تک، آخری سانس تک مسلسل ریسرچ کرتا رہتا ہے، جس کا ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ سم ٹائمز چند مسائل میں اس کا فتویٰ چینج ہو جاتا ہے۔ اب بکس جو ہمارے پاس پرنٹڈ ہوتی ہیں تو وہ مثلاً اسلامک لا ہے سیستانی کی، جس نے آج سے 15 سال پہلے خریدی ہوگی، وہی اس کے پاس ہوگی، اس کو ریپلیس تو نہیں کیا گیا ہوگا۔ سم ٹائمز ممبر سے جو مسئلہ بتایا گیا بک میں آپ کو وہ نہیں ملے گا۔ اچھا، کبھی تو ایک پرنٹنگ مسٹیک بھی ہو سکتی اور کبھی مسئلہ چینج بھی ہو سکتا ہے، جس کی ایک بہت ہی واضح اگزامپل 3 دن پہلے ایک مسئلے کے نام سے نہیں، وہ تو ایک تقریر میں بیچ میں ایک بات آ گئی، میں نے بیان کیا، اور مجھے معلوم ہے کہ آغا سیستانی کی اسلامک لا میں یہ مسئلہ دوسرے طریقے سے پرنٹ ہے،
ہر سال جہاں جہاں اس مسئلے پہ بات کی جاتی پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور اچھی بات ہے کہ وہ گھر جا کے چیک کرتے ہیں اور بک کو لے کے آتے ہیں۔ اس سال ماہ مبارک رمضان میں دارالسلام میں تھا، تو رمضان میں تو اسپیچ کے درمیان مسائل آنے چاہیے۔ رمضان کی اسپیچز مسائل کا فورم ہے۔ لاسٹ ایئر میں عشرہ زینبیہ میں ممباسا میں تھا، اور اس کے علاوہ اور تو ہر جگہ جب یہ مسئلہ بتایا، 90% لوگ تو چیک کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ اگر اسپیکر پہ ان کو ٹرسٹ ہے اس لیے چیک نہیں کرتے تو الگ بات ہے، اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نن آف آور بزنس، یہ حلال حرام واجب، یہ ہمارا کوئی اس سے تعلق ہی نہیں، پڑھتا رہے اسپیکر، صحیح پڑھے غلط پڑھے، ہمیں اس پہ عمل ہی نہیں کرنا، تو وہ پھر یقیناً ایک الارمنگ سائن ہے۔ کیونکہ جس ٹاپک کو کل میں نے فقط ٹچ کیا اور آگے بڑھ گیا، دجال، کہ دجال بڑا پوائس اور متقی اور ریلیجس اور نماز شب کا پابند بن کے سامنے آئے گا، وہ ایک بہت بڑا پرابلم ہمارے لیے کریٹ ہونے والا ہے، اور اس کی ٹریننگ ملتی ہے یہیں سے۔ ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ جو دجال ہے وہ اپنا وزٹنگ کارڈ تو نہیں دے گا نا کہ اس پہ لکھا ہو مسٹر دجال، نہیں، وہ تو بہت ہی نیک پوائس متقی بن کے آئے گا۔ مومن کے پاس ایٹ لیسٹ اتنی نالج ہونا چاہیے کہ وہ علماء میں صحیح اور غلط عالم میں ڈسٹنگوش کر سکے، مجتہدین میں صحیح اور غلط مجتہد میں ڈفرینشیٹ کر سکے، مرجع میں صحیح اور غلط، اور حتیٰ یہ کہ لاسٹ اسٹیج جب امام آئیں گے ان سے پہلے 40 جھوٹے امام آئیں گے۔ اب یہ حدیثیں ڈیفرنٹ ہیں، ایک میں ہے 12، ایک میں ہے 40، ایک میں ہے 70۔ ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ سچا امام ہے اور یہ جھوٹا امام؟ مومن کے پاس کم سے کم اتنی نالج اور اتنی عقل ہونی چاہیے۔ اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں نے کہا کہ کل خالی میں نے اس کو ٹچ کیا تھا، اور کچھ نوجوان بیچارے بہت پریشان ہو گئے، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ فی الحال عاشورے تک کی جو 2 مجلسیں ہیں اس میں میرے پاس ٹائم نہیں، ہو سکتا ہے کہ زیارت کی مجلس میں اس پہ بات کروں، لیکن یہ جو میں نے ایک لسٹ آپ کے سامنے جلدی جلدی بتا دی، یہ سارے وہ پرابلم ہیں جو ہماری قوم میں آخری زمانے میں ہمارا ایک ٹرائل بن کے پیش آئیں گے۔ سچا امام، اس کے آنے سے پہلے جھوٹے امام، سچا مرجع، اس کے آنے سے پہلے یا سچے مرجع کے ساتھ کھوٹے مرجع، صحیح عالم، غلط عالم، یہ سارے پرابلم قوم میں رہیں گے۔ تو اس لیے اگر کسی کی یہ پالیسی ہے کہ اٹس نن آف آور بزنس، ہمیں کوئی تعلق ہی نہیں، عالم صحیح عالم غلط ہے، ہمیں کون سا فتوے پہ عمل کرنا ہے، اس لیے ہم کوئی اٹینشن پے نہیں کرتے، یہ بڑی الارمنگ سائن ہے کہ یہ آدمی دجال کے زمانے میں فیل ہو جائے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، ابھی تو میں یہ بات عرض کروں۔ نماز شب اسٹل آیت اللہ سیستانی کی جو انگلش بک ہے اسلامک لا، اس میں یہ مسئلہ اسی طرح سے پرنٹ ہو رہا کہ نماز شب کا ٹائم مڈ نائٹ کے بعد آتا، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ ایکچول فتویٰ آیت اللہ سیستانی کا یہ ہے کہ جسٹ آفٹر عشاء نماز، اگر آپ 4:30 پہ عشاء نماز پڑھ لیتے ہیں تو نماز شب کا ٹائم آ گیا۔ اور چونکہ اس مجمع میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اردو پڑھ سکتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو فارسی پڑھ سکتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو عربی پڑھ سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ آیت اللہ سے الگ سے کوئی فتویٰ پوچھا گیا، نہیں، ان کی تمام کتابوں کے نئے ایڈیشن میں یہ مسئلہ اسی طرح سے پرنٹ ہے۔ بھئی نماز آیات کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے نا کہ آیت اللہ سیستانی کے نظریے میں نماز آیات کا وہ طریقہ غلط ہے کہ جس میں آپ قل هو اللہ کو ہر آیت کو الگ الگ کر کے رکوع سے پہلے پڑھتے ہیں،
وہ اسی لیے وہ اگزامپل دیتے ہیں قل اعوذ برب فلق کی، اور قل اللہ کا اس لیے طریقہ غلط ہے کہ نماز آیات میں اونلی بسم اللہ از ناٹ انف. لیکن اسلامک لا میں اب تک پرانا طریقہ چھپ رہا. آلدو اسلامک لا کے پبلشر نے الگ سے ایک سرکولر بعد میں ایشو کیا جو تقریباً ہر خوجہ جماعت کے سماچار میں بھی چھپا کہ بھائی یہ اسلامک لا میں نماز آیات کا یہ طریقہ جو ہے یہ غلط ہے. آیت اللہ سیستانی اس کو چینج کر چکے ہیں، لیکن اسٹل بک کے اندر اس کو چینج نہیں کیا گیا. آیت اللہ سیستانی اپنی بک میں چینج کر چکے ہیں، ٹرانسلیشن میں اب تک چینج نہیں ہوا. تو یہ 2-3-4 مسئلے ایسے ہیں میں محرم کی مجلسوں میں بہت زیادہ ایوائڈ کرتا ہوں کہ یہ مسائل بیان کرنے کا فورم نہیں. ویسے ہی ہمارا ٹاپک اتنا زیادہ ایکسپینڈ ہو گیا کہ میرے کنٹرول سے باہر نکل رہا، لیکن یہ اس لیے ضروری تھی یہ ایکسپلینیشن یا وضاحت کہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ اس کی وجہ سے کریٹ ہوئی. اور نمبر 2، میں نے 2 دن پہلے اپنی ایک مجلس میں، اب میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ مجھے بہت فاسٹ باتیں کرنا پڑتی ہیں، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ پبلک مس کر جاتی ہے میرے ایک آدھ جملے کو اور مس انڈرسٹینڈنگ. میں نے ایک دن پہلے کہا تھا، 2 دن پہلے، کہ یہ اسلام میں یہ نہیں چلتا کہ ان مائی اوپینین، یہ نہیں کہا تھا. میں نے کہا تھا فقہ میں یہ نہیں چلتا، کیونکہ فقہ میں آپ ایک سرٹن مرجع کی تقلید میں آپ کو صرف اس مرجع کا فتویٰ چاہیے، اس کے علاوہ دوسرے مرجع کا فتویٰ بھی آپ کے لیے بیکار. تو اس میں کوئی اسپیکر اگر آ کر کہے کہ ان مائی اوپینین، تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تمہاری تقلید میں نہیں، ہم آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں. ایون وہ سارے مراجع جو اسٹیٹس وائز آغائے سیستانی کے ایکول ہیں، واقعاً ہماری شیعہ قوم کو اللہ نے اتنے سارے مراجع دیے جن کو یہ رائٹ ہے، وہ مجتہد نہیں مرجع ہیں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان مائی اوپینین. کیا آغا وحید خراسانی کو یہ حق نہیں ہے؟ اور کیا آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا یہ رائٹ نہیں ہے؟ اور کیا آیت اللہ حافظ بشیر نجفی یہ نہیں کہہ سکتے؟ کہتے ہیں، واجب ہے ان کے لیے. مگر ہمارے لیے اگر ہم آغا سیستانی کی تقلید میں تقلید سمجھیں تو صرف وہ ان مائی اوپینین چلے گا جو آغا سیستانی کہیں گے. ہم رسپیکٹ ہر ایک کی کریں گے، فتویٰ اپنے مرجع کا لیں گے. تو یہ بات میں نے صرف فقہ سے ریلیٹڈ کہی تھی، لیکن اس کے علاوہ کوئی اسلامک ہسٹری کا پرابلم ہے، اس میں ہر عالم کو اور ہر لرنڈ پرسن کو یہ حق ہے کہ وہ کہے کہ ہسٹری میں شہزادی کی شہادت کی ایک یہ ڈیٹ ہے، ایک یہ ڈیٹ ہے، ایک یہ ڈیٹ ہے. ان مائی اوپینین یہ زیادہ اسٹرانگ، اس میں نہیں روکا. سائنس آف ظہور امام، اس کے اندر کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان مائی اوپینین یہ جو ابھی نارتھ امریکہ میں یا امریکہ میں سینڈی آیا تھا، یا اس سے پہلے انڈونیشیا میں سونامی آیا تھا، یا ان بٹوین پاکستان میں ایک ارتھکویک آیا تھا، یا اس وقت پیلسٹائن میں غزہ پہ اٹیک ہوا، یہ سارا سائن آف ظہور میں اس کا ذکر ہے. اس میں مرجع کی ضرورت نہیں ہے، مجتہد بھی نہیں، ایک عالم، بلکہ فل فلیج عالم نہ بھی ہو، لرنڈ پرسن، وہ کہہ سکتا کہ ان مائی اوپینین یہ سائن آف ظہور سیمز، اور دوسرا کہہ سکتا ہے کہ ان مائی اوپینین یہ سائن آف ظہور نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان مائی اوپینین والی بات کو لوگ غلط سمجھے، چنانچہ بعض لوگوں نے میری بات کو رسپیکٹ کے طور پہ لیا اور بعض نے مذاق اڑایا. میں نے صرف تقلید اور فقہ کے حوالے سے کہا تھا. اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دوں جس کی ایکسپلینیشن بعد میں آئے گی. آج اگر میں اس طرف چلا گیا تو میرا اصل سبجیکٹ رہ جائے گا، اور وہ یہ کہ مجتہد کی بھی لیمیٹیشن ہوتی. تقلید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرجع جو ہے وہ ہر چیز میں اپنا اوپینین دے سکتا ہے یا اپنا فتویٰ. تقلید وہاں بھی لیمیٹیشن. چنانچہ پہلا مسئلہ
ہر بک کا یہاں سے شروع ہوگا، مرجع کی بک، اصول دین یا عقائد میں تقلید حرام ہے۔ چلیں، اس کے بعد آتا ضروریات دین میں بھی تقلید جائز نہیں، یعنی آغا سیستانی کو بھی یہ حق نہیں ہے، نعوذ باللہ ان کی توہین نہ ہو جائے، کہ وہ کہیں کہ نمازیں 5 نہیں ہیں، 4 ہیں یا 6۔ اگر وہ ایسی کوئی ریسرچ لے کے بھی آئے تو خود انہوں نے پہلا سنٹنس اسلامک لا میں یہ لکھا، اصول دین میں تقلید حرام ہے جو دین کی نیسیسٹیز یا ضروری چیزیں، اور اسی میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ روزہ فرام ڈان ٹو ڈسک، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک یا نماز مغرب کے وقت تک، اس میں آغا سیستانی بھی فتویٰ نہیں دے سکتے کہ آج میں روزے کے ٹائمنگ چینج کر رہا ہوں، آج میں حج کی جگہ مکے کے بدلے میں نجف کر رہا ہوں۔ مجتہد کو بھی وہ فری ہینڈ نہیں ہے کہ جہاں پبلک کی ڈیمانڈ ہوئی کہ فلاں مسئلہ بہت مشکل ہے وہ اس کو چینج کر دے۔ جیسا میں نے ایک لفظ کہا تھا کہ آغا خوئی سے جب ایک مسئلے میں ہم نے ذرا آرگومنٹ کیا تو ان کا جواب یہ تھا کہ ہم شریعت بناتے نہیں ہیں، ہم شریعت بتاتے ہیں۔ تو جہاں شریعت کی جو باؤنڈریز ہیں اس کے باہر مرجع بھی نہیں جا سکتا، اس کو یاد رکھیے گا، اس کی ڈیٹیل بعد میں آئے گی۔ مگر خاص بات یہ تھی کہ ان مائی اوپینین سائنس آف ظہور میں، ہسٹری میں، کسی حد تک قرآن کی آیتوں کے انٹرپریٹیشن میں تفسیر بالرائے حرام ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ ایک سرٹن اسٹیج تک حدیثوں کو سمجھنے میں وہاں یہ بات آ سکتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس آدمی کی کچھ نہ کچھ نالج ہونا چاہیے، اور سائنس آف ظہور کے اعتبار سے کربلا سے امام زمانہ جو ایک کامن پرابلم روایتوں میں بتایا گیا، کربلا، ہمارے یہاں عاشورہ کربلا کے حوالے سے سب سے فیمس ہے عاشورہ، لیکن یاد رکھیے کہ باقی ساری دنیا میں عاشورے سے پہلے تاسوعہ ہوتا۔ آج رات آ گئی لیلۃ التاسوعہ، کل کا دن ہے تاسوعہ، قد حوسرا فیہ الحسین۔ جو تمام ہسٹریز میں تاسوعہ کے بارے میں بتایا گیا، تاسوعہ یعنی 9th آف محرم، عربی میں تسعہ کہتے ہیں 9 کو، تاسوعہ 9th آف محرم، جب حسین چاروں طرف سے اس طرح سے گھیرے میں آ گئے تھے کہ اب کسی طرف سے بھی حبیب ابن مظاہر بھی آنا چاہتے تو نہیں آ سکتے، قد حوسرا، محاصرے میں کر لیا گیا، گھیرے میں لے لیا گیا، فی ہے اس 9 محرم کو حسین کو، اکیلے رہ گئے حسین، وہ تاسوعہ، اس کے بعد عاشورہ۔ مگر اس کا ایک انتہائی اہم میسج، کربلا سے امام زمانہ تک، کربلا سے بات شروع کریں گے اور سورہ جمعہ کی آیت سے امام زمانہ تک پہنچیں گے۔ آقا حسین جہاد کربلا سے پہلے خطبہ دیا، خطبے بہت دیے، لیکن جسٹ بیفور اسٹارٹنگ، اور یہ خطبہ جو آقا حسین نے دیا ہے، اس کا ایک جملہ ہمارے یہاں بہت فیمس اور پاپولر، اسی خطبے کا ایک اور جملہ جو کربلا سے امام زمانہ تک چلے گا، جو بہت ہی فیمس جملہ ہے، وہ یہ ہے کہ حیات من الذلہ، میں اور ذلت برداشت کروں، الموت اعلی من العار، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر۔ یہ آقا حسین نے جس خطبے میں یہ کہا، اسی خطبے کا ایک جملہ سنی۔ یہ بڑا عجیب انداز سے آقا نے خطبہ دیا۔ پہلے علی اکبر سے کہا کہ تمہیں اذان فجر دینا۔ حسین کی فوج میں ایک ریگولر مؤذن تھا، 10th آف محرم کی فجر میں اسے چینج کیا گیا۔ اکبر سے کہا کہ تمہیں اذان دینا، تاکہ یہ ساری یزید کی آرمی جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہی ہے، جب تمہیں دیکھے گی جو شبیہ رسول خدا شکل میں بھی ہے، آواز میں بھی ہے۔ اگر آپ اکبر کی آواز سنیں بالکل رسول خدا جیسے، اور اکبر کا چہرہ دیکھیں، کہا کہ تمہیں دیکھ کر شاید
ان کو یہ خیال آ جائے کہ ہم کس کے سامنے گئے ہیں جو رسول کی اولاد. اور پھر حسین نے نماز کے بعد خطبہ دیا, بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا امپورٹنٹ. لیکن چونکہ ہر سال محرم میں علماء اس خطبے کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایکسپلین کرتے ہیں, تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. صرف ایک بات کہ حسین نے اپنا پورا انٹروڈکشن کرایا. مصائب کے حوالے سے یہ جملے عاشور کی مجلس کے اندر پڑھے جاتے ہیں. میں مسائل نہیں, میں میسج کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اپنا انٹروڈکشن کرایا کہ میں کون, میں رسول خدا کا بیٹا ہوں, میں خدیجہ طاہرہ کا بیٹا ہوں, میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. اپنے فضائل بتائے. اس کے بعد ایک سوال کیا کہ چلو مجھے ایک عام مسلمان سمجھ لو, میری یہ باتوں پہ بلیو نہ کرو, مجھے ایک عام مسلمان سمجھو, تو یہ بتا دو کہ شریعت میں کسی مسلمان کو قتل کرنے کی پرمیشن کب ہے؟ بتاؤ, مسائل بتاؤ, اور یہ بتاؤ کہ ان میں سے کون سا گناہ یا غلطی میں نے کی جو ایک عام مسلمان کا رائٹ ہے. مجھے رسول کا نواسا نہیں مانو, مجھے علی مرتضیٰ کا بیٹا نہیں مانو, ایک عام مسلمان. کتنے ایسے گناہ ہے جس پر قتل کیا جاتا, ایک لسٹ بتاؤ, اور یہ بتاؤ کہ ان میں سے میں نے کون سا گناہ کیا. حسین نے اپنا انٹروڈکشن کرایا, پھر بالکل لاجیکل اور کامن سینس کی بات کہی کہ عام مسلمان. پھر آخر میں ایک جملہ کہا کہ مجھے معلوم ہے میں یہ سب تمہیں ایکسپلین کر رہا ہوں لیکن تمہارے دل پہ اثر نہیں ہوگا. یہ میری ڈیوٹی تھی کہ میں یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے ایکسپلین کروں, لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے قتل کرو گے, میرے پورے خطبے کا تم پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. اس کے بعد حسین ریزن بتا رہے, وائی, کیوں میری بات کا اثر نہیں ہوگا. یہ نہیں کہا کہ تم میرے دشمن ہو, نہیں کہا اس لیے کہ لقد ملیت بطونکم من الحرام, تمہارے پیٹ میں مال حرام اتنا گیا, تم نے حرام اتنا کھایا ہے کہ اب نبی اور امام کی بات بھی تم سنو گے تو تم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. یزیدیوں کی سب سے پہلی کوالٹی آقا حسین یہ بتا رہے کہ یزیدی یعنی امام کا دشمن, یعنی جو امام کو شہید کرنے والا ہے, اس کی پہلی کوالٹی یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں حرام جاتا. جس کے پیٹ میں حرام جائے گا, جب آقا حسین نے یہ کہہ دیا کہ حرام مال حرام, رزق حرام, حرام پیسہ, یہ ریزن بنا ہے کہ تم میرا خطبہ سن رہے اور کوئی اثر نہیں ہو رہا, تو اب جو مال حرام کھاتا, چاہے 61 ہجرہ کے کربلا میں یزید کے کیمپ والا, یا 1434 ہجرہ میں کوئی انگلینڈ اور امریکہ میں بیٹھنے والا, جب پیٹ میں حرام جاتا ہے تو آدمی پہ نہ قرآن اثر کرتا, نہ کلام امام اثر کرتا ہے, اور نہ ہی امام زمانہ کی قول اثر کرتی. بھئی یہی لوگ تو تھے نا, یعنی یزید والے, جنہوں نے حسین کی آواز سنی, حل من ناصر ینصرنا. یہ آواز سننے کے بعد ان میں سے کون چینج ہوا؟ اس سے پہلے حر چینج ہو چکا تھا. حل من ناصرین کے بعد کوئی چینج نہیں ہوا ہے, کیونکہ پیٹ میں حرام. یہی آواز زمانے کا امام بھی دے گا. تو کربلا سے لے کے امام زمانہ تک ایک بات تو یہ واضح رکھی کہ ہر زمانے میں اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہے, اسپیشلی کریڈٹ کرنچ میں, جہاں پہ آدمی کو ایک ایکسکیوز بھی مل جاتا کہ بھائی آج اتنا زمانہ, آج میری گردن پہ اتنے مارگیجز اور قرضیں, آج میرے لیے اس طرح سے سروائیو کرنا مشکل ہے. چنانچہ اس مومن کا حق دبا لیے, چنانچہ اس سے قرضہ لے کے اسے واپس نہیں کیا, چنانچہ میراث کے اندر بھائی بہنوں کا حق کھا کے بیٹھ گئے. کریڈٹ کرنچ میں تو ایک ایکسکیوز بھی بن جاتا. لیکن حرام جس کے پیٹ میں جائے, چاہے جب وہ بلینر ہو تب, اور چاہے کریڈٹ کرنچ ہو تب, حرام کا اپنا ایک اثر, اور وہ اثر یہ ہے کہ امام کی قول بیکار ہو جاتی. اور یہی چیز سورہ جمعہ میں رسول خدا کے حوالے سے کہی گئی. کیا ہے آیت؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً. دو باتیں بتائی گئی ہیں, لیکن میں اپنے ٹاپک کی وجہ سے صرف پہلی بات پڑھ رہا ہوں, دوسری چھوڑ رہا ہوں. قرآن میں چینج نہیں کر رہا ہوں, وہ بعد میں آئے گی بات. یہ اللہ کے رسول
مدینے کی بات ہے، یہ مکے کی بات نہیں ہے، یہ آیت مدینے کی ہے۔ اگر آپ نے حج اور عمرے میں ساری زیارتیں کی ہیں تو آپ کو گیٹ نمبر 1 اور گیٹ نمبر 3 باب السلام اور باب الرحمت کے سامنے وہ جگہ بھی دکھائی گئی ہوگی۔ یہاں پر سیریا سے تجارت کے قافلے آتے تھے، اور چونکہ مدینے کی مارکیٹ یہودیوں کے اور منافقوں کے ہاتھ میں تھی تو وہ لوگ تجارت کے جو قافلے آتے ہیں ہول سیلر، ٹھیک اس وقت لاتے ہیں جب اللہ کا رسول نماز جمعہ پڑھاتا، اور پھر ایک آواز آتی ہے کہ تجارت کا قافلہ آ گیا، کسے سامان خریدنا۔ قرآن نے کہا رزلٹ کیا ہے؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والے۔ مسلم ابن عقیل کا واقعہ تو بہت بعد میں ہے، یہ تو رسول اللہ کا واقعہ ہے۔ جیسے ہی روکڑے کی بات، پیسے کی بات، بزنس ٹرانزیکشن کی بات آئی، انفضوا الیہا، دوڑ کے گئے وہ ترکو کا قائمہ، اور تجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ یہ مدینے کی بات ہے، مکے کی نہیں۔ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین مدینہ اینڈ مکہ؟ ڈفرنس یہ ہے کہ مکے میں رسول خود سے آئے، مدینے میں رسول کو انویٹیشن بھیجا گیا۔ مدینے کے اندر یاد رکھیے جو لوگ ہیں وہ رسول کو انوائٹ کر رہے ہیں۔ اسد ابن زرارہ، موسب ابن عمیر، تیسری مجلس میں واقع آیا تھا، ریکویسٹ کر رہے ہیں، باقاعدہ ڈیلیگیشن پہ ڈیلیگیشن جا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ چھوڑیے مکے کو، آپ ہمارے سٹی میں آئیے، ہمارے مہمان بنے۔ ان کے انویٹیشن پر آئے، اور ان کی حالت یہ ہوئی کہ جب پیسے کی بات آئی تو بھول گئے کون رسول کون مہمان، چھوڑ کے گئے ادھر۔ امام زمانہ جب آئیں گے تو کرسچن، جوز، ہندوز، ایتھیسٹ، کیمینسٹ، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کو نہیں بلایا، آپ آ گئے، ہم نے آپ کو انوائٹ نہیں کیا ہے، آپ کیوں کہتے ہیں کہ میری بات مانو؟ لیکن مومن تو یہ نہیں کہہ سکتا نا، آپ تو امام کو انوائٹ کر رہے ہیں، اجل اللہ کیوں کہتے ہیں آپ؟ دعائے ندبہ جمعے کے دن آپ نے کیوں پڑھی؟ زیارت عاشورہ میں امام منصور کہہ کے آپ کس امام کو یاد کر رہے ہیں؟ عاشورے کے دن آپ سلام ایک دوسرے کو شاید نہیں کریں، شاید کریں، مگر ایک جملہ ضرور کہیں گے نا کہ اللہ ہمیں اور تمہیں امام زمانہ کا ساتھی بنائے۔ ہم امام کو انوائٹ کر رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے جنہوں نے امام کو دعوت دی، جب پیسے کی بات آئی وہ رسول کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اور یہاں رک کر ایک سوال آپ سے کروں، وہ یہ کہ رسول خدا کی زندگی میں کوئی ایسی جنگ بھی ہوئی تھی جس میں رسول خدا کو ڈیفیٹ ہوئی؟ نعوذ باللہ، یہ لفظ بہت غلط میں کہہ رہا ہوں، اور میری انٹینشن وہ نہیں ہے، ابھی میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ پیغمبر نے اپنی زندگی میں جتنی جنگیں کافروں سے لڑی، کوئی ایسی جنگ بھی تھی جس میں رسول خدا کو ڈیفیٹ ہوئی؟ ایک ہی جنگ کا نام ہسٹری میں آتا ہے، جنگ احد۔ میں اسے ڈیفیٹ نہیں مانتا ہوں۔ یقیناً مسلمانوں کی کیجویلٹیز بہت زیادہ تھی، مسلمانوں کے لاسز بہت زیادہ تھے، بس آپ اس سے اندازہ کریں کہ رسول خدا کی زندگی میں 79 اور جنگیں ہوئیں، اور 80th احد، ٹوٹل 80۔ جو 10th امام نے متوکل کی ماں کو رپلائی دیا تھا جب اس کو منت پوری کرنا تھا، متوکل کی ماں، اس کا بیٹا بیمار پڑا، اللہ سے منت مانی کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، مال کثیر چیریٹی میں دوں گی، بیٹا ٹھیک ہو گئے۔ اب مال کثیر کسے کہتے ہیں؟ کثیر کا مطلب کیا؟ بہت، کتنا بہت؟ 100 بہت ہے، 1000 بہت ہے، لاکھ بہت ہے، کتنا بہت؟ ہر عالم سے پوچھا، کسی نے سیٹسفیکٹری جواب نہ دیا۔ 10th امام نے کہا کثیر کا مطلب 80 درہم۔ سارے علماء نے کمپلین کی، یہ آپ نے کہاں سے کہا؟ کوئی دلیل ہے؟ کہا ہاں، سورہ توبہ کی آیت، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیر، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے کثیر جگہوں پر۔ 10ویں امام نے کہا رسول خدا نے کتنی جنگیں لڑی ہیں؟ 80 کو قرآن کہہ رہا ہے کثیر، تو کثیر 80 جنگیں، 79 کا ٹوٹل لاس اگر آپ جمع کریں کیجویلٹیز پورے 79 میں، لیس دین ایک جنگ احد، ہیوی لاسز، اتنی ساری کیجویلٹیز کہ ساری زندگی کی تمام جنگوں کا ٹوٹل کم ہے، اور ایک احد کا ٹوٹل زیادہ۔
یہ احد میں مسلمانوں کا اتنا بڑا ٹرائل ہوا. وائی یہ اتنا پرابلم کیوں کہ رسول خدا زخمی ہو گئے. جناب حمزہ اس طرح سے شہید ہوئے کہ آپ زیارت عاشورہ میں بھی کہتے ہیں لعین ابن لعین عاقلۃ الاکباد، جگر کھانے والے کی اولاد. کون؟ ہندا کا تذکرہ ہے نا. زیارت عاشورہ میں آپ ہندا کو اور ہندا کے پوتے یزید کو یاد کرتے ہیں. جناب حمزہ کے کانٹیکس میں جناب حمزہ کا کلیجہ اس نے کھایا، یا ایٹ لیسٹ ٹرائی کی. امام نے کہا اللہ نے یہ اس پہ حرام کر دیا تھا، وہ ایک الگ بہت ڈیٹیل آ رہی ہے. شارٹ جنگ احد. اب ایک سوال ہر ایک کو ایک سوال میں کسی سے بھی کروں، ریپلائی ہر ایک کو پتا. رسول خدا کو جنگ احد میں اتنے ہیوی لاسز کیسے ہوئے؟ اتنی ساری کیجویلٹیز کیسے ہوئی؟ جناب حمزہ کیسے شہید ہوئے؟ صرف دولت کی لالچ کی وجہ سے. کن کے دلوں میں؟ پیغمبر کی آرمی. جس آرمی کو لے کے رسول خدا جنگ کرنے گئے، ہر ایک کو معلوم ہے کیونکہ عمرے میں حج میں آپ کوئی اور زیارت کریں کہ نہ کریں، احد کی زیارت ضرور کرتے ہیں. ابھی میں نے سورہ جمعہ کے بزنس کاروان کا ذکر کیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ 50% نے وہ زیارت نہیں کی ہوگی. احد 100% یہ زیارت کرتے ہیں. ہر ایک کو دکھایا جاتا. یہاں رسول خدا نے 50 تیر انداز بٹھائے تھے اور مسلمان شروع میں جنگ جیت رہے تھے. 47 مال غنیمت کے لالچ میں اپنی جگہ چھوڑ کے چلے گا. دولت کے لالچ میں. اور میں بہت احتیاط سے ایک بات کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک تو ٹائم میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے، تو جلدی مجھے بات کرنا ہے، اور ڈر لگ رہا ہے کہ رسول اور امام کی انسلٹ یا توہین نہ ہو جائے. احد کی لڑائی کون سی لڑائی ہے جس کا کمانڈر ان چیف خود رسول خدا ہیں اور جس کا علمدار مولا مرتضیٰ ہے. محمد مصطفیٰ بھی ہے جس آرمی میں، علی مرتضیٰ بھی ہے جس آرمی میں. اس آرمی کو بھی شکست ہوئی، آخر میں علی نے سنبھال لی. اگر علی نہ ہوتے، 9 تلواریں، اور پھر اسی احد میں تو ذوالفقار نازل ہوئی جو اب تک امام زمانہ کے پاس ہے، جس سے امام ساری دنیا کو فتح کریں گے. لیکن علی نے جب مسلمانوں کو جا کے سہارا دیا، سنبھال لیا. اس وقت تک کتنے ہیوی لاسز ہوئے تھے، جبکہ خود علی اس وقت میدان میں تھے، رسول خدا میدان میں تھے. ان دا پریزنس آف رسول خدا اینڈ ان دا پریزنس آف امام علی مسلمانوں کو ڈیفیٹ ہوئی. کس لیے؟ دولت کی لالچ میں، دولت کی محبت میں، مال کی لالچ میں. امام زمانہ، ہم اور آپ جو میسج سمجھ رہے ہیں، نعوذ باللہ، کیا امام زمانہ وہ بات نہیں جانتے کہ اگر کوئی ایسی آرمی میرے پاس آ گئی جن کے دلوں میں پیسے کی محبت ہے؟ بھئی یہ مال حرام کی طرف آدمی جاتا کیوں ہے؟ پیسے کی محبت کی وجہ سے. پیسہ اسے اور بڑھانا ہے. آلدو یہ کیش 22 بن جاتا. اب مجھے نہیں پتا یہ کیش 22 میں نے صحیح کہا کہ غلط کہا. میں یہ سمجھتا ہوں کیش 22 کو، جیسے ڈاکٹرز مجھ سے کہتے ہیں کہ مولانا شوگر کنٹرول کرنا ہے تو انسولین کے انجیکشن لیجیے. آپ اپنی دوائیاں بھول گئے ہوں گے، میری دوائیاں آپ کو یاد ہو گئی ہوں گی. پہلی محرم سے میں ذکر کرتا چلا رہا ہوں. کہا کہ یہ انسولین لیا، انسولین کا سائیڈ ایفیکٹ ویٹ بڑھ گیا. کہا کہ ویٹ بڑھے گا تو انسولین کو باڈی قبول نہیں کرے گی، آپ کو ویٹ کم کرنا پڑے گا. ویٹ کم کرنا ہے تو انسولین بند کرنا ہوگی. کہا نہیں، انسولین بند کریں گے تو شوگر کنٹرول نہیں ہوگی، انسولین کنٹینیو کیے، ویٹ بڑھ گیا. ویٹ کم کر رہے ہیں تو انسولین بند کرو، انسولین بند کرو تو شوگر کم نہیں ہو رہی. کیش 22 کیا ہوتا ہے؟ مال حرام ہم کیوں لیتے ہیں؟ ہمارے مال میں اضافہ ہو. حرام جس مال میں آتا ہے وہ مال حلال بھی آپ کے گھر سے چلا جاتا. چلا گیا مال حلال، ہم نے اور حرام شروع کیا کمانا، یہ اور پیسے بڑھیں گے. معلوم ہوا جو ہمارے حلال کے 1000 پاؤنڈ ہے وہ بھی چلے گئے، ہم نے اور حرام کمایا کہ وہ تو اور لاس ہو گیا ہے. مزید حرام آیا، جتنا رہا سہا حلال ہے وہ بھی چلا جائے گا. ہم یہ سمجھ کے حرام لیتے ہیں. لوگ شراب کا بزنس بھی کرتے ہیں، لوگ لاٹری کے ٹکٹ بھی خریدتے ہیں، لوگ قرضہ لے کے واپس بھی نہیں کرتے ہیں، لوگ بزنس میں فراڈ بھی کرتے ہیں، لوگ پارٹنر کا حصہ بھی کھا لیتے ہیں، لوگ میراث میں اپنے بہن بھائیوں کو بھی
حق سے محروم کر دیتے. سب ہوتا ہے نا, کیوں؟ تاکہ ان کی دولت بڑھ جائے. ان کو کیا پتا دولت نہیں بڑھے گی, جو حلال آلریڈی ہے وہ بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا. مگر مومن ٹائم پر کہاں یہ باتیں سوچتا ہے, وہ تو بعد میں سوچتا ہے. تو اب دیکھیے, امام کی آرمی جسے لیڈ کر رہا ہے رسول خدا, اس کائنات کا سب سے بہتر انسان, عظمت رسالت پہ 2 دن بعد, اور جس میں علمدار علی مرتضیٰ جیسا ہے. عباس کی عظمت اپنی جگہ پر, لیکن علی بہرحال علی ہیں, عباس کے بھی باپ ہیں, علی علمدار. اور وہ لشکر اس لیے ہیوی کیجولٹیز ہو رہی ہیں کہ سپاہیوں کے دل سے پیسے کی محبت نہیں نکلی. آ تو رہے ہیں رسول خدا کی آرمی میں, مگر ڈالر کی محبت لے کے آ رہے, پاؤنڈ کی محبت لے کے آ رہے, مال دنیا کی محبت لے کے آ رہے. جب ایک مرتبہ یہ چیز سامنے آ گئی, امام زمانہ ایسی آرمی نہیں چاہتے جو امام زمانہ کو میدان جنگ میں شکست دے دے. چنانچہ امام کی آرمی کی ایک کوالٹی یہ ہے, اس کے دل میں پیسے کی محبت نہیں ہوتی, حلال پیسے کی بھی محبت نہیں ہوتی, حرام تو چھوڑیے. اور جیسا میں نے 3 دن پہلے کہا تھا کہ آج کی دنیا میں ہر مومن پریشان, اور ہر ایک کہتا ہے مولانا کوئی دعا بتائیے, مولانا کوئی عمل بتائیے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ مال حرام سے اپنے آپ کو بچانا یہ بیسٹ دعا ہے, یہ آپ کے پروٹیکشن کے لیے بیسٹ عمل ہے. وہی روایت یاد کر لیجیے جس سے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ وہ تو سورہ کہف کی 5ویں آیت کی تفسیر ہے. وہ روایت سورہ کہف قرآن کریم کا وہ سورہ ہے جو آقا حسین نے بازار کوفہ میں تلاوت کیا. پورا سورہ تلاوت نہیں کیا, آیت نمبر 5, سورہ نمبر 18. اور ایک جملے کی ایک بات کہہ دوں, قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں جس کے ڈیفرنٹ بینیفٹ. مثلا روزی کے لیے سورہ واقعہ سے بہتر اور کوئی عمل نہیں. مثلا اولاد کے لیے سورہ مومنون کی چند آیتوں سے بہتر کوئی عمل نہیں. مثلا بیٹی کی شادی کے لیے سورہ طارق سے بہتر کوئی عمل نہیں. مگر بزنس کی برکت کے لیے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 سے بہتر کوئی آیت نہیں. اب یہ سارے ڈیفرنٹ. اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80. اب یہ مختلف ڈیفرنٹ ٹائپ کے قرآن کریم کے سوروں کی اور آیتوں کے بینیفٹ ہیں. مگر جو سب سے بڑا پرابلم مومن کے لیے ہونا چاہیے کہ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ فرام دجال, اس کے لیے صرف ایک عمل آیا ہے سورہ کہف. ایوری تھرسڈے نائٹ یا فرائیڈے کی سپہر کو دعائے سماعت کے ٹائم پہ پڑھو. پورا سورہ نہ صحیح تو ایٹ لیسٹ اس کی لاسٹ 10 آیات یہ دجال کے پروٹیکشن کے لیے عمل بتایا. اور یہی سورہ آقا حسین نے بازار کوفہ میں نوک نیزہ پہ پڑھا تھا. آیت نمبر 5. آیت نمبر 5 ہے کیا؟ اور اس کی تفسیر میں بعض علماء کہتے ہیں یہ واقعہ اس کی تفسیر. آیت پہلے تلاوت کر دوں. بازار کوفہ نوک نیزہ پہ کٹا ہوا سر, اور آیت کی تلاوت کر رہا ہے محسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. What do you think? اصحاب کہف اور اصحاب رقیم 2 چیزیں, یہ ہماری بہت بڑی نشانیاں. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ, وہ آقا حسین کی تلاوت. اگرچہ ابھی غم کے بیان کا موقع نہیں ہے, مگر ایک جملہ کہتا ہوں. آقا حسین کا سر نوک نیزہ پر سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا, اور آقا عباس کا سر کسی نیزے پہ رک ہی نہیں رہا تھا. جتنی بار اسے بلند کیا گیا وہ زمین پہ آ کے گر گیا. اور دونوں کے بارے میں آپ کو ریزن پتا. عباس کا سر گرا تو اس کا بھی ایک ریزن ہے, حسین کا سر بلند رہا تو اس کا بھی ایک ریزن, اور یہ آیت کی تلاوت کر رہا. اگرچہ دونوں کے درمیان کامن مسئلہ. عباس کا سر اس لیے گرا کہ عباس نوک نیزہ سے زینب کا کھلا سر نہیں دیکھ سکتا, اور حسین کا سر قرآن کی اس لیے تلاوت کر رہا ہے کہ ساری پبلک کی اٹینشن حسین کی طرف ہو جائے, زینب کا پردہ بچ جائے. مقصد دونوں کا ایک ہی ہے,
حسین کی تلاوت کا بھی وہی پرپز ہے جو عباس کے سر کے گرنے کا پرپز ہے، زینب کا پردہ بچ جائے، جو آج بھی امام زمانہ کے لیے روایت ہے، خون کے آنسو ہوتے ہیں، کربلا کے مصائب برداشت کر لوں اپنی دادی زینب کو کوفے اور شام کے بازاروں میں، یہ مصائب کیسے برداشت ہو؟ آج بھی امام زمانہ کو لوگوں نے اس چادر زینب کا ماتم کرتے ہوئے دیکھا، مگر چادر زینب ذرا سا میسج آپ کی لیڈیز کی چادر کے لیے بھی ہے۔ واپس آئیے، آیت آقا حسین بازار کوفہ میں تلاوت کریں۔ اللہ کی دو بڑی نشانیاں ہیں، دو گریٹ سائنس، اصحاب کہف، اصحاب رقیم۔ اصحاب کہف پہ تو چونکہ پوری مووی بن گئی اور ہر ایک نے 10 20 50 100 ٹائمز اس کو دیکھ لیا، ہر ایک کو معلوم اصحاب رقیم کیا۔ اس کے لیے قرآن کی تفسیر میں آیا کہ مینی اسکالرز بلیو کہ یہ واقعہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ اصحاب رقیم یہ تھے، وہ اصحاب کہف جو نوجوان غار میں بیٹھے تھے، اور اصحاب رقیم۔ مال حرام والا حصہ پڑھ رہا ہوں، واقعہ تو بہت بڑا۔ 3 مومن گویا قبر میں زندہ دفن ہو گئے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر کسی زندہ آدمی کو اس کی قبر میں دفن کر دیا جائے وہ کتنی خطرناک موت ہوگی، تکلیف دہ۔ ہر موت تکلیف دہ ہے، لیکن قبر میں جو زندہ آدمی، 3 آدمی، 3 مومن قبر میں دفن ہو گئے، اور تب ان کو یاد آیا کہ ان کے نبی نے ایک بات کہی تھی، یہی بات میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر تمہیں اتنا بڑا پرابلم فیس کرنا پڑے کہ لائف اور ڈیتھ، زندگی اور موت کا مسئلہ ہو، تو 2 رکعت نماز حاجت پڑھو اور اللہ کو اپنے کسی ایسے عمل کا وسیلہ دو جو تم نے صرف اللہ کے لیے کیا ہے، پبلک کو دکھانے کے لیے نہیں، پورا سنسیئرٹی والا عمل۔ یہ 3 آدمی قبر میں دفن ہو گئے۔ موت کی قسمیں ہیں، لیکن اس طرح سے مرنا، بھوکے پیاسے، سیکنڈ تکلیف، پھر پتہ نہیں کتنے دن میں مرے۔ چنانچہ ان میں سے ایک آگے بڑھا، 2 رکعت نماز حاجت پڑھی کہ اے خدا تیرے معصوم نبی نے یہ کہا تھا، میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ یہ سورہ طلاق، یہ سورہ طارق، یہ سورہ واقعہ، یہ سورہ بنی اسرائیل، یہ سورہ مومنون، یہ سب بعد کے عمل۔ پہلے آپ کا کیریکٹر اور پائٹی جو ہے وہ آپ کے لیے سب سے بڑا پروٹیکشن لے کے آتی۔ کہا کہ اے خدا تیرے نبی نے کہا تھا، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، مجھے اپنا ایک عمل ایسا یاد ہے جو صرف اور صرف اور صرف پوری سنسیئرٹی کے ساتھ تیرے لیے کیا گیا۔ یہ سورہ کہف، یہ سورہ کہف کی 5ویں آیت کی تفسیر۔ اور کیا تھا وہ عمل؟ یہی مال حلال، مال حرام۔ خدا بندہ ایک مرتبہ مجھے اپنے گھر میں پینٹ کرنے کی ضرورت پڑی، بارش ہوئی، میرا گھر خراب ہو گیا، مجھے گھر میں پینٹ کرنا تھا۔ میں نے اپنے غلام سے کہا کہ بازار سے پینٹر کو لے کے آؤ۔ پینٹر آیا، اس نے سارے گھر میں پینٹ کیا، اور نارمل پینٹنگ کی اجرت 1 درہم ہوتی تھی، 1 دینار۔ چنانچہ جب کام ہو گیا میں نے وہ 1 دینار اس کو دیا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ ان کی پرائس ایک طرح سے فکس ہوتی ہے مارکیٹ میں، تو 1 دینار اس کو دیا۔ وہ پینٹر نے کہا نہیں، ہر آدمی جانتا ہے کہ میں 2 دینار لیتا ہوں، 1 دینار کا کام میں نہیں کرتا ہوں، وہ کسی اور سے کروانا چاہیے۔ اب یہاں پہ جھگڑا ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی یہ نارمل جو ہے پینٹنگ کے چارجز، گھر میں کلر کرنے کے چارج 1 دینار۔ اس نے کہا میں نارمل نہیں جانتا، مارکیٹ میں ہر آدمی کو پتا کہ میرا کام سب سے اچھا ہے، میں ڈبل چارج کرتا ہوں۔ اب ہوا یہ کہ شروع میں آپس میں کوئی نیگوسیشن تو ہوئے نہیں، میں یہ سمجھا کہ جو سب کے چارج ہیں وہ اس کے ہوں گے۔ وہ یہ سمجھا کہ جب مجھے بلایا گیا اور مارکیٹ میں ہر آدمی جانتا ہے تو اس آدمی کو معلوم ہوگا۔ جھگڑا بڑھا۔ میں نے کہا میں تو خالی 1 دینار دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، میں تو 2 لوں گا۔ اگر میری پوری پیمنٹ نہیں کر رہے، نہیں چاہیے مجھے، یا اپنے پاس رکھو، یا پورا پیمنٹ کرو یا مجھے پیسہ نہیں چاہیے۔ اب میں بھی غصے میں آ گیا۔ ایک ضد، بعض اوقات جو ایگو پرابلم ہوتا ہے جو آدمی کو اللہ رسول سے بھی لڑا دیتی ہے،
चुनाचे अब ये ईगो प्रॉब्लम, मैंने कहा नहीं, मैं तो एक ही दीनार दूंगा, तुझे शुरू में कहना चाहिए था, और उसने कहा कि आपको शुरू में पूछना चाहिए था। अब झगड़ा पड़ा, वो छोड़ के चला गया 1 दीनार। अब मैंने भी गुस्से से कहा लेना है लो, नहीं लेते तो जाओ। इसके बाद 2 साल गुजर गए। अच्छा, अब ये पेपर करेंसी और दीनार में फर्क होता है। पेपर करेंसी सब एक जैसी होती, और दीनार जो होते हैं वो हर एक के अलग अलग दीनार होता है, हाथ से बनाया जाता है, हर एक दीनार दूसरे से अलग। 2 साल गुजर गए। एक दिन वही पेंटर मेरे पास आया, यानी वो जो कलर करता है घर में, और आने के बाद कहा कि मैं कभी आपके पास वापस नहीं आता, लेकिन कई हफ्तों या महीनों से क्रेडिट क्रंच मेरे घर में चल रहा, मुझे कहीं काम नहीं मिला, कोई जॉब नहीं, मेरे पास जितनी सेविंग थी सब खत्म हो गई, अब मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, और आज मैं इस हालत में अपने घर से निकला कि मेरे 2 बच्चे तो गोया आखिरी सांसें ले रहे हैं। अगर 1 घंटे में मैं इनके लिए कोई फूड ना प्रोवाइड कर सका, ये मर जाएंगे। इथियोपिया का कहत, सोमालिया का कहत, मीडिया, टेलीविजन, इंटरनेट, यूट्यूब, सब ने ये मनाजिर आपको दिखाए, कितनी तकलीफ दे मौत होती है, और फिर बाप के सामने उसका बेटा। आज तो हमारे मसाइब उसी मंजिल पे जाएंगे, बाप के सामने उसका बच्चा तड़प तड़प के मरे। अब आप कोई मदद ना कर सके, कयामत है कयामत। रिवायत यही तो है ना कि एक दिन अल्लाह के रसूल, बहुत ही फेमस रिवायत, तो मैं सिर्फ टच करके आगे बढ़ूंगा। अल्लाह के रसूल ने एक दिन जिब्राइल को बिठा के कहा कि जिब्राइल, हम इंसान हंसते भी हैं रोते भी, तुम फरिश्तों को भी कभी हंसी या रोना आता? तो जिब्राइल ने कहा ना कि 3 ऐसे टाइम होते हैं जब हम फरिश्ते हंसते, और 3 ऐसे मौके हैं कि हम फरिश्ते रोते। तो हंसी वाली बात तो आपको याद है, जब सारी जिंदगी कोई औरत बेहिजाब घर से बाहर निकली और कब्र में उतारा जाए तो फुल हिजाब के साथ कफन पहना के कब्र में उतारा जाए। और कभी कभी तो कोई साहब कह देते हैं कि सिर्फ महरम रिश्तेदार इसका मुंह देखें और कोई करीब ना आने पाए। अल्लाह अल्लाह, जब जिंदा थी तो सारी दुनिया मुंह तो क्या पूरा जिस्म देख रही थी, और जब मर गई किसी के दिल में इसको देख के बुरा ख्याल भी नहीं आएगा। तब ये ऐलान हो रहा है कि जी सिर्फ करीबी और महरम रिश्तेदार हैं। फरिश्ते हंसते हैं, जिब्राइल कह रहे हैं कि हमसे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं होती। और रोना, असल तो ये हदीस का ये हिस्सा था, कहा कि जब किसी बूढ़े बाप के सामने उसके जवान बेटे की मौत हो रही, वो बूढ़ा बाप जिसने सारी जिंदगी ये सोचा था कि बेटा मेरा सहारा, मैं मरूंगा ये मुझे गुस्लो कफन दे के दफन करेगा, पता चला जिस बेटे से इतनी उम्मीद थी वही मर गया। फरिश्ते रोते हैं इस बाप की मजलूमियत देखकर। ये पेंटर रंग करने वाला आया, कहा मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, चुनाचे मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आया, लाइए वही 1 दीनार दे दीजिए, चले मैं आपकी बात मान लेता हूं, आप जीते मैं हारा, मेरे बच्चे मर रहे हैं, इस वक्त तो ये 1 दीनार भी मेरे लिए बहुत है। मैंने उसे बिठाया और एक बार अपने गुलाम से कहा कि पूरा 1 सैक या बोरी जो दीनारों की भरी है वो लेके आ जाओ, कम से कम 1 लाख दीनार होंगे। वो मैंने उसके हवाले की, गुलामों को बुलाया, 100-200 गुलाम उसको कब्जा दिए, कनीजों को बुलाया 40-50 कनीजे, उसको पेपर दिए कि इतनी प्रॉपर्टी इस शहर के अंदर ये तेरी, उसे पेपर दिए कि इतने फार्म और खेत ये तेरे हैं, इतने बाग तेरे। और पुराने जमाने में एक बहुत अहम एसेट होता था एनिमल्स, जानवर, ये भेड़, ये बकरियां, ये ऊंट। वो हैरान हो के मुझे देख रहा और कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे रिवेंज ले रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने 2 दीनार मांगे थे, आज मैं 1 दीनार लेने आया, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए आप ये सब मुझे दिखा रहे। मैंने कहा नहीं, ये सब तेरा। मेरा? कहा कि हाँ। तू गुस्से के आलम में वो 1 दीनार को मेरे सामने छोड़ के चला गया, वो तेरा दीनार था। थोड़ी देर के बाद अब आपको थोड़ा सा इसके अंदर
کچھ شیخ چلی کی کہانی کا کلر نظر آئے گا. یہ حدیث ہے جو سورہ کہف کی تفسیر میں بہت سارے علماء نے لکھی. کہا کہ میں بیٹھا تھا, پرانے زمانے کے جو لوگ فارم کے مالک ہوتے ہیں وہ کوئی کام نہیں کرتے, صبح گھر کے باہر بیٹھ گئے, تو چلا گیا, میں بیٹھا تھا. اتنے ایک مرغی بیچنے والا وہاں سے گزرا, کہا یہ مرغی دیکھ لیجئے بہت سستی اور بہت اچھی ہے. میں نے اس سے خرید کے وہی دینار دے دی. وہ مرغیاں میں نے اپنے فارم میں چھوڑ دی. اب پھر وہ پورا ایک چین سائیکل, ان کے انڈے ہوئے تو انڈے بیچے, اور پھر اتنے پیسے ہو گئے کہ بکریاں خریدی. ابھی بکریوں کا دودھ اور بکریوں کے بچے اتنے پیسے ہو گئے کہ گائے خریدی, پھر اونٹ خریدا. پیسے بڑھتے جا رہے ہیں. میں نے اسی تیرے پیسے سے, نیت تیری نہیں تھی, پیسہ تیرا تھا, سارے فارم خریدے, باغ خریدے, کھیت خریدے, پراپرٹی خریدی, غلام خریدے, کنیزیں خریدی. یہ تیرے 1 دینار کی مرغی کا سارا نتیجہ ہے. 2 سال میں اتنا ہو گیا. وہ میرا مال نہیں تھا, تیرا مال تھا. آج تو نے آ کے مانگا تو قیامت کے دن مجھے جواب دینا ہے. میں جو تیرے مال کا جتنا پروفٹ ہے وہ سب تجھے واپس کر رہا ہوں. یہ سب تیرا. جیسے ہی اس مومن نے کہا خدا بندہ, 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے یہ کہہ رہا ہے خدا بندہ, وہ پینٹر جو 1 دینار لینے آیا تھا, اگر میں اس کو 2 دے دیتا بڑا خوش ہو کے جاتا, اور 10 دے دیتا تو مجھے دعائیں دیتے ہوئے جاتا, اور 100 دے دیتا تو ہر وقت میرے لیے دعا کرتا. میں نے 1,00,000 دینار دی, میں نے سارے کھیت دی, میں نے سارے